السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے دروس میں ازواج مطہرات میں سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت اور ان کی زندگی کے بارے میں بات چل رہی تھی، تو آج کے درس کا عنوان ہوگا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کم عمری میں نکاح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خواتین سے نکاح کیا ہے ان کی تعداد تقریباً 11 ہے۔ 11 خواتین تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی۔ ان کے نام اور ان کی نکاح کی جو تاریخیں ہیں ہم نے شروع میں تفصیل سے بیان کیا تھا۔ ان میں سب سے پہلے آپ نے خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ ان کے بعد سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح ہوا۔ یہ دونوں خواتین، یہ دونوں آپ کی بیویاں پہلے سے شادی شدہ تھی، ان کے شوہروں کا انتقال ہو گیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا، یعنی بیوہ خواتین تھی۔ آپ نے پہلا نکاح ایک بیوہ خاتون سے کیا، دوسرا بھی نکاح ایک بیوہ خاتون سے کیا۔ تیسرا نکاح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا وہ اپنے دوست ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور یہ نکاح مکہ میں ہوا۔ پہلے دو نکاح خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا سے اور سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ دونوں بھی نکاح مکی زندگی میں ہوئی۔ پہلا نکاح نبوت سے پہلے ہوا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور دوسرا نکاح سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 50 سال تھی، نبوت کے بعد 10ویں سال۔ اس لیے کہ نبوت کے بعد 10ویں سال میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تھا۔ آپ کو نبوت ملی تھی 40 سال میں، اس کے 10 سال کے بعد جب آپ 50 سال کی عمر کے ہو گئے تھے تو آپ نے سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ انہی کے بعد آپ نے تقریباً قریب 1 سال کے اندر سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے بعد 1 سال کے اندر ہی آپ نے ایک دوسرا نکاح کر لیا، اور یہ نکاح ہوا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نکاح کا پیغام سب سے پہلے آپ کے پاس پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، اگر ان کے والد یا وہ راضی ہو جاتے ہیں تو پھر یہ نکاح ہمیں منظور ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نکاح کا پیغام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر بھیجا گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے دوست تھے، نبی کے رازدار تھے، اور نبی کے ہمسفر، زندگی کے ہر میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے انتہائی ہمدرد انسان، جن کے بارے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ سب سے زیادہ محبوب مردوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہیں آپ کے نزدیک، تو آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے احسانات کا بھی آپ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے تذکرہ کیا کرتے تھے کہ ابوبکر صدیق نے مجھ پر اتنے احسان کیے ہیں کہ میں ان احسانوں کو چکا نہیں سکتا۔
ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب زندگی ہم پڑھتے ہیں، واقعتاً وہ ایک انمول انسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص دوست، نبی کے خاص ساتھی، نبی کے رازدار، ظاہر سے بات ہے وہ دوستی بھی ویسی، انسان اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام مرتبہ ہے کہ انہوں نے دوستی کے لیے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اچھے انسان کا انتخاب کیا، اور یہ انتخاب نبی بنائے جانے کے بعد کا نہیں تھا، یہ انتخاب نبی بنائے جانے سے پہلے کا تھا۔ ایسے نہیں کہ وہ نبی بنے ہیں تو اب میرے دوست ہیں، نبی بنائے جانے سے پہلے ابوبکر صدیق نے نبی کو اپنا دوست بنایا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اخلاقی اعتبار سے، فکری اعتبار سے اور معاشرتی اعتبار سے تمام لوگوں میں سب سے اعلیٰ تھے، لہذا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوستی کے لیے بھی سب سے اعلیٰ انسان کا انتخاب کیا تاکہ ان کا اثر ان کی زندگی پر پڑے، اور جب آدمی پر اس کا اثر پڑتا ہے تو اس کے اثرات اس کے گھر والوں پر بھی ہوتے ہیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثرات پھر ان کے گھر والوں پر، ان کی بیوی پر، ان کے بچوں پر بھی ہوئے، اور پھر ان کے بچوں میں وہ بیٹی تھی جن کا نام تھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ل6 سنین وبنا بی وانا ابن 9 سنین۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے جب نکاح ہوا تب میری عمر 6 سال کی تھی، اور جب میری رخصتی ہوئی اس وقت میری عمر 9 سال کی تھی۔ تو 6 سال کی عمر میں اس وقت نکاح ہوا جب مکہ میں تھے، جب وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 سال کی ہو گئی تب وہاں رخصتی ہوئی، اس لیے کہ بلوغت کے بعد کی عمر میں رخصتی ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نکاح کیا تھا، نکاح کے بعد رخصتی کے لیے آپ نے مزید 3 سال کا انتظار کیا۔ یہ ایک مسئلہ ہے، ازواج مطہرات میں سے یہی ایک بیوی ہیں جو بہت زیادہ کم عمر تھی، اور یہ باقرہ بھی تھی۔ بقیہ جتنی بھی خواتین تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں، باقی 10 بیویاں سب کے سب بیوہ تھیں، یعنی ان کے پہلے نکاح ہو چکے تھے، ان کے شوہروں کا انتقال ہو گیا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے باقرہ تھی جن کا نکاح اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی عمر کو بعض مرتبہ لوگ ایک مسئلہ بنا کر پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اعلیٰ اخلاق والے انسان نے اتنے کم عمر لڑکی سے نکاح کیسے کیا تھا۔ تو ہمیں یہ ماننا چاہیے، دنیا چاہے جو اعتراض کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ اللہ کے سب سے محبوب انسان، آپ کا جو عمل ہو، آپ کا جو بھی عمل ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہوگا، وہ تمام انسانوں کے نزدیک محبوب ہوگا۔ نبی کا کوئی بھی عمل، چاہے ان کی ذاتی زندگی سے متعلق ہو یا قوم سے متعلق ہو، گھریلو تعلقات، گھریلو حالات سے متعلق ہو، بازار سے، سفر سے، کہیں سے بھی، جو بھی آپ نے کیا ہے وہ کام اللہ کو محبوب ہے، وہ کام صحیح ہے، وہ کام درست ہے، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلط کام نہیں کر سکتے۔ یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہونا بھی چاہیے۔ لہذا کسی مسلمان کے دل میں اس سلسلے میں ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایسا کیوں، کسی کے ذہن میں یہ سوالیہ نشان آنا بھی نہیں چاہیے کہ ایسا کیوں۔ اگر وہ نبی کے کسی عمل پر سوالیہ نشان لگا دیتا ہے، اس کا مطلب ابھی بھی اس کے دل میں نبی کی صحیح محبت نہیں ہے، نبی پر اس کے ایمان میں ابھی بھی کمزوری ہے۔ اور دوسری بات، ہم نے یہ پڑھا ہے، اس سے پہلے کے درس میں ہم نے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ میں نے تمہیں خواب میں 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ کیسے دیکھا ہے خواب میں؟ کہ فرشتے آپ کو کپڑوں میں لپیٹ کر میرے سامنے پیش کرتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں یہ کیا چیز ہے، اس پر سے کپڑا ہٹاؤ۔ تو جب فرشتے چہرے سے کپڑا ہٹاتے ہیں تو میں نے چہرہ دیکھا تو آپ تھی، یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں، ہذہ زوجتو کی، یہ آپ کی بیوی ہیں، یہ آپ کی بیوی ہیں، یعنی اب ہونے والی ہیں، ان سے آپ کا نکاح ہونے والا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ ضرور یہ کام کرے گا، یعنی یہ نکاح ہو کر رہے گا۔ انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح ہے یہ فرشتوں کے ذریعے باقاعدہ اس کا اظہار پہلے ہی کر دیا تھا، یعنی یہ نکاح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ نکاح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے خواب میں آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ آپ کی بیوی ہوگی۔ تو جو نکاح اللہ کی طرف سے ہو، جس کی رضامندی نبی کے لیے ہو، پھر اس نکاح پر سوال کرنے کا، سوال اٹھانے کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ دوسری بات، دنیا کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگائے گئے، بہتان تراشیاں کی گئی، یہ اب کے دور میں ہو رہا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ پہلے نہیں ہوتا تھا، یہ ہر دور میں ہوتا تھا۔ آج دنیا میں ہم سمجھتے ہیں کہ فنا کی حکومتیں ہیں، ان کی وجہ سے ہو رہا ہے، کسی کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے۔ لوگوں کی طبیعت میں اس طرح کی باتیں ہیں، جو کفر پر باقی رہنے والے ہیں، جن کے دلوں میں شرارت ہے، جن کو اسلام سے نفرت ہے، مسلمانوں سے نفرت ہے، نبی سے نفرت ہے، وہ ہر زمانے میں چاہے بہت ہی دیندار بادشاہی کیوں نہ آ جائے، بہت ہی نیک وزیر اعظم کیوں نہ پیدا ہو جائے، تب بھی دنیا کے الگ الگ ملکوں میں ایسے لوگ باقی رہیں گے۔ فلاں وزیر اعظم ہے، فلاں ملک کا فلاں صدر ہے، ان کی تشدد کی وجہ سے قوم میں ایسی برائیاں آ گئی ہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ہر زمانے میں یہ ہوا ہے۔ اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے، آپ کی نظروں کے سامنے صحابہ کے درمیان میں رہتے ہوئے کفار مکہ آپ پر الزام لگاتے تھے۔ کسی نے مجنون کہہ دیا، کسی نے کاہن کہہ دیا، کسی نے نہ جانے کیا کیا کہہ دیا۔ قرآن مجید پر بھی الزام لگایا گیا کہ قرآن مجید یہ پہلے لوگوں کے قصے ہیں، افسانے ہیں، کہانیاں ہیں، یہ کوئی اللہ کی جانب سے کتاب نہیں ہے، یہ تک کہہ دیا گیا۔ تو الزامات نبی کے زمانے میں بھی لگے، لیکن آپ غور کریں، جب ہم سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں، ہم نے بھی یہ الرحیق المختوم جو کتاب ہم نے شروع کیا تھا، یہ کتاب کی ابتدا سے لے کر انتہا تک جتنے ہم نے دروس دیے ہیں، تقریباً 250 سے زیادہ کے دروس ہو چکے ہیں ابھی تک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں دی گئی کفار مکہ کی طرف سے یا دیگر کفار اور مشرکین کی طرف سے، جسمانی تکلیف بھی ہوئی، ذہنی تکلیفیں بھی ہوئی، گھریلو تکلیفیں بھی ہوئی، تجارت کے اعتبار سے بھی، پھر ملکی شہری اعتبار سے بھی، جیسے جیسے موقع ملا انہوں نے تکلیفیں دی ہیں، لیکن کہیں پر بھی آپ کو ایسا واقعہ نہیں ملے گا کہ عربوں نے کبھی یہ کہا ہو اے محمد تم نے ایک چھوٹی لڑکی سے نکاح کیا ہے۔ اگر واقعی یہ بات عیبدار ہے، یہ غلط ہے، اگر اس طرح کی کچھ ہوتی تو سب سے زیادہ اس پر ہنگامہ کرنے والے مشرکین مکہ ہوتے۔ جب معراج کا واقعہ ہوا اور جب انہیں پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ایک رات میں فلسطین گئے، وہاں سے آسمان پر گئے، پھر صبح ہونے سے پہلے پہلے مکہ میں پہنچ گئے، تو لوگوں کو جیسے کہتے ہیں نا ہمارے علاقے میں لوگوں کو مسالہ مل گیا۔ اب اس مسالے میں مرچ لگا کے یعنی اس طرح سے لوگ پھیلاتے ہیں، نشر کرتے ہیں کہ تاکہ آدمی بدنام ہو جائے۔ تو معراج کے اس واقعے کو لے کر وہ بڑے خوش ہو گئے تھے کہ اب محمد کو بدنام کرنے میں بڑی آسانی ہوگی، کیونکہ اب کوئی بھی محمد کی بات ماننے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ ناممکن چیز ہے۔ ناممکن چیز ہے کہ ایک انسان مکہ سے فلسطین جائے، فلسطین سے ساتویں آسمان پر جائے، پھر صبح ہونے سے پہلے پہلے مکہ میں پہنچ جائے۔ ایک رات کا کوئی سفر ہوتا ہے؟
ہم یہاں سے فلسطین جائیں تو کئی دن لگتے ہیں، ہم پریکٹیکلی کر چکے ہیں، اونٹوں پر ہم جاتے ہیں، گھوڑوں پر ہم جاتے ہیں، ہم نے سفر کیا ہوا ہے، ہمارے مکہ شہر کے کئی لوگ جا چکے ہیں، ادھر سے یہاں آتے ہیں، یہاں سے وہاں جاتے ہیں، یہ دیکھی چیزیں، تجربے والی چیزیں ہیں، لہذا اس آدمی کی بات اب کوئی نہیں ماننے والا۔ تو انہوں نے اس کو بہت اچھا سمجھا تھا، محمد کو بدنام کرنے کا ایک بڑا اچھا موقع ملا، تو انہوں نے موقع کا فائدہ بھی اٹھایا اور بدنام کرنے کی کوشش کی اور مذاق اڑانے لگے۔ مطلب یہ تھا کہ جہاں کسی بھی کوئی بھی چیز مل جاتی تھی بدنام کرنے کی، وہ موقع نہیں چھوڑتے تھے۔ تو یہ نکاح بھی مکہ میں ہوا تھا، یہ نکاح بھی مکہ میں ہوا تھا، اور مکہ میں ایسے وقت میں ہوا تھا جب مشرکین مکہ طاقت کے زور پر مسلمانوں پر ظلم کیا کرتے تھے، تبھی تو ہجرت کی گئی۔ ہجرت کا جو واقعہ ہے یہ کفار مکہ کے تشدد کی وجہ سے ہو۔ تو سن 13 نبوت کے 13ویں سال میں آپ مکہ گئے، آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے، اس لیے کہ پہلے کے مقابلے میں مشرکین مکہ زیادہ ستاتے تھے۔ جب انہیں یہ پتہ تھا ابوبکر صدیق کی بیٹی عائشہ سے محمد کا نکاح ہوا ہے، تو پھر ان لوگوں نے اس چیز کو بدنامی کا ذریعہ کیوں نہیں بنایا، الزام تراشی کا ذریعہ کیوں نہیں بنایا؟ کہیں پر بھی اس طرح کی بات نہیں ملتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عربوں میں یہ باتیں رائج تھی، عربوں میں اس چیز کا رواج تھا پہلے سے، اور یہ کوئی معیوب نہیں تھا۔ خاص طور پر چھوٹی عمر کی بچیوں سے نکاح، یعنی جب کہ وہ بالغ ہو جائیں۔ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، اور اس طرح سے ہونا، اس طرح کے نکاح ہونا عربوں میں عام تھا۔ عربوں ہی میں نہیں، دنیا کے تمام علاقوں میں، افریقہ میں، یورپ کے علاقے میں، تقریباً تمام علاقوں میں یہ چیزیں عام تھیں۔ اب جو لوگ جو عیسائی مذہب کے یا ہندو مذہب کے یا دنیا کے دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، اب ان لوگوں کے بڑے جو افراد ہیں ان لوگوں کے ناموں کے ساتھ باقاعدہ کتابوں میں موجود ہیں کہ فلاں نے 6 سال میں بھی نکاح کیا ہوا ہے۔ ہم اپنے درس میں ان لوگوں کے نام بیان نہیں کرنا چاہتے، بس اتنا ہے کہ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، چاہے عیسائی مذہب ہو، ہندو مذہب ہو، ان تمام میں باقاعدہ ہندو مذہب کی بعض کتابوں میں بچوں کے نکاح کی کم سے کم عمر 4 سال ہے، زیادہ سے زیادہ 8 سال ہے۔ بعض کتابوں میں، مذہبی کتابوں میں کم سے کم عمر 4 اور زیادہ سے زیادہ 8۔ آج گرچہ کے نکاح کی عمریں متعین کر دی گئی ہیں سرکار کی طرف سے، یہ تو سرکار کی طرف سے ہے جمہوریت کے نام سے، لیکن جس مذہب کو وہ ماننے والے ہیں، اس مذہب کے جو بڑے بڑے ہیں جن کو وہ اپنا دیوتا سمجھتے ہیں، ان میں سے کئی لوگوں کا نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا ہے۔ 6 سال کی عمر میں نکاح بھی ہوا، 6 سال کی عمر میں رخصتی بھی ہوئی، 6 سال کی عمر میں رخصتی بھی ہوئی ہے۔ اور ہندوستان میں آج بھی یہ رائج ہے، آج بھی کم عمری میں نکاح ہوتا ہے۔ پتہ نہیں آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ، اتر پردیش اور بہار کے علاقے میں، آج بھی 2023 کی بات کر رہا ہوں، آج بھی ہم نے اپنے بھی کئی ساتھیوں کو دیکھا ہے، سنا بھی ہے کہ وہاں 4 سال 5 سال 6 سال کی عمر میں نکاح ہو جاتا ہے، رخصتی بعد میں ہوتی ہے، لیکن نکاح چھوٹی عمر میں ہوتا ہے۔ مسلمانوں سے زیادہ ہندوؤں میں، کیونکہ بعض ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ بچوں کے بالغ ہونے سے پہلے ان کا نکاح کر دو، بلوغت تک بچوں کے نکاح کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ اسی لیے ان کو پتہ ہے کہ تقریباً 9 سال کی عمر تک پہنچتے بچیوں کے بالغ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اسی لیے 9 سال سے پہلے وہ نکاح کر لیتے ہیں، اور جب بلوغت کا موقع آتا ہے تو اس کے بعد ان کی رخصتی ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح تھا، اس نکاح کے بارے میں کسی کو غلط فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جن کے اندر غلط فہمیاں ہیں تو قرآن مجید کے اس فرمان کے مطابق فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، جن کے دل میں پہلے سے خرابی تھی، ایسی باتیں دیکھنے سننے پڑھنے کے بعد اور زیادہ ان کا دل خراب ہو گیا۔ جن کے دل میں ایمان ہوگا پھر ان کے پاس یہ سب واقعات کی بات پھر ان کے دلوں میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی،
اس لیے مسلمان جن کے دلوں میں ایمان موجود ہیں وہ جب نبی کے ازواج مطہرات کے ان عمروں کے بارے میں اور ان تعداد کے بارے میں سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو انہیں شبہ نہیں ہوتا، ان کا ایمان مزید پختہ ہو جاتا ہے کہ نبی نے، ہمارے نبی نے یہ کام کیا ہے، ہمارے نبی کا یہ عمل ہے، ہمارے نبی کا یہ عمل ہے، اور نبی کا عمل ہمارے لیے سب کے لیے قابل مبارکباد ہے اور اسی طرح سے ہمارے لیے مقبول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ازواج مطہرات پر یا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں، شبہ پیش کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو ان باتوں کو سمجھنے اور ان کا دفاع کرنے، ان کی طرف سے لوگوں کو جواب دینے کی بھی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔